بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت ادریس علیہ السلام، زندہ آسمان پر اٹھائے جانے والے نبی۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ آپ کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت سیس آدم کے بیٹے ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ سے ہی ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے، حضرت ادریس نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ کہ موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا اور فوری آپ کی روح واپس بھی کر دی گئی۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے کہا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ جہنم کے دروازے پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو لے کر جنت میں چلے گئے۔ آپ دروازہ کھول کر جنت میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص کو جہنم میں سے گزرنا ہے۔ سو میں گزر گیا، اب میں جنت میں پہنچ چکا ہوں۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، یعنی جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب میں جنت سے چلنے کے لیے کیوں تیار ہوں؟ میں نہیں تیار ہوتا۔ اللہ پاک نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کہا میرے اذن سے کہا اور یہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں بھی ہے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام یعنی آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بلایا گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے تھا اور وہ جنت میں موجود ہیں۔ اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ اللہ پاک کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھے اور ان کے ذکر و جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن پاک کی مقدس حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت و باعث اور خیر و برکت ہے۔ واہ میرے مالک، یہ تیری قدرت ہے کہ تو جس کو نواز دے۔ بے شک، جزاک اللہ۔